إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو السميع العليم إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو جس نبی کے ذریعے مکمل کیا، اس نبی کے ساتھ ایک بہترین جماعت کو لیا، ایسی جماعت جس کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ اور یہ صحابہ اس سے پہلے کہ کسی نبی کو اس حیثیت سے عطا نہیں ہوئے جس حیثیت سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانثاری کا جذبہ، قربانی کے جذبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے دیا، حالانکہ یہ نام بھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے صحابہ کے لیے جو نام آیا وہ حواریین آیا ہے، صحابی کا لفظ نہیں آیا ہے۔ اور اسی طرح اس سے پہلے کہ انبیاء کرام کے جو ساتھی بنے ان کے لیے بھی کہیں یہ لفظ اصطلاحی طور پر نہیں آیا ہے کہ وہ صحابی ہیں، پیروی کرنے والے آیا ہے یا قوم کے لوگ آیا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرت نوح کے زمانے سے پڑھ لیجئے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم کے لوگوں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ سب انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو پکارنے کا لفظ آیا ہے، صحابی کا لفظ نہیں آیا ہے۔ اور یہ صحابی صحبت سے نکلا ہے، اور صحبت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا جائے، رہا جائے۔ نہ اس کے لیے اسٹوڈنٹ کا لفظ صحیح ہو سکتا ہے، نہ پیشوا اور پیری مریدی کے اعتبار سے ہم کیا ہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول پیر تھے اور صحابہ مرید تھے، یہ لفظ بھی سیٹ نہیں ہوتا ہے اس حیثیت سے۔ اسی طرح اللہ کے رسول استاد سے صحابہ شاگرد تھے، یہ لفظ بھی سیٹ نہیں ہوتا ہے۔
اس کے لیے بڑا مناسب لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ اصحاب اور صحابی کا لفظ ہے، اور یہ نص قرآن میں ثابت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور غار ثور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، صحابہ کا لفظ قرآن میں نص سے ثابت ہے۔ یاد کرو وہ موقع جب اپنے صاحب سے آپ کہہ رہے تھے، کون تھے وہ؟ صدیق اکبر تھے۔ تو اس طرح کی سب سے بہترین جماعت جو انبیاء میں سب سے بہترین طور پر کسی نبی کو ملی تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم باہر نکل کے لڑیں گے یا آ کر اندر رہ کے لڑیں گے، اسی طرح بعض اور مواقع پر بھی ہوا، تو مقداد بن اسود کے وہ الفاظ رضی اللہ عنہ یاد رکھنا چاہیے جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا خدا جا کے لڑے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول اگر آپ برگ غمات تک کہہ دیں وہاں پہنچے تو وہاں بھی پہنچ جائیں گے، اور سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ ہم دراصل آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو حکم چاہیں دیں ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طرح جانثاری اور اس طرح قربانی، اس طرح اپنا آپ تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے والی جماعت نہ اس سے پہلے کسی نبی کو ملی، نہ اس کے بعد کبھی آ سکتی ہے۔ وہ جماعت ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، جن کے اندر قربانی، ایثار، تن من دھن لگا دینے کا جذبہ اس حد تک تھا کہ نہ اس سے پہلے کسی قوم یا کسی نبی کے سلسلے میں آیا، نہ اس کے بعد۔ اسی واسطے وہ انقلاب رونما ہوا جو دنیا کا سب سے بڑا انقلاب ریولیوشن کہلا سکتا ہے، اور سب سے کم ترین مدت کے اندر اور سب سے قلیل ترین خون کے اندر صرف 23 سال کا انقلاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40ویں سال نبوت کا دعویٰ کیے، کل ملا کر 23 سال کا عرصہ نہیں گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور اس 23 سال کے اندر مکہ بھی فتح ہو گیا، حجۃ الوداع میں 1,24,000 لوگ بھی جمع ہو گئے، اور ایک حد تک یثرب کے نام سے جتنے علاقے جانے جاتے تھے ان تمام پر سلطنت اسلامیہ قائم ہو چکی تھی، خلافت اسلامیہ قائم ہو چکی تھی، اور اس کا نمونہ عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے۔ اور ان میں بھی اگر آپ بغور مطالعہ کر کے دیکھیں، 13 سال تو وہ ہیں جن کے اندر کوشش نہ ہونے کے برابر ہے، صرف دعوت ہے، جن میں آپ کھینچ تان کر کبھی 500 سے زیادہ صحابہ کو نہیں لا سکتے۔ اور اس کے بعد کے 8 سال بھی دیکھیں، 20 رمضان المبارک 8 ہجری، اس وقت بھی 10,000 سے زیادہ تعداد ہم کو نظر نہیں آتی ہے، اور 11 ہجری میں صرف 3 سال کا عرصہ بھی نہیں، 8 گیا رمضان، 9 گیا رمضان، 10 گیا رمضان، اور 11 میں تو اللہ کے رسول 3 ہجری میں 3ویں سال ہی میں وفات پا گئے، 3ویں مہینے ہی میں وفات پا گئے، تو اس حیثیت سے 11 ملانا صحیح نہیں ہے۔ 9 اور 10 کے 2 سال صرف وہ ہیں جو انقلابی طور پر عروج کے تھے، جس میں 1,24,000 صحابہ ہیں۔ آخر یہ انقلاب یا ریولیوشن کیسے آیا، کیوں آیا؟ اس حیثیت سے آج ہم پر ضروری ہے کہ ہم جائزہ لیں۔ آج ہر طرف ہمیں مار ہے، ذلت ہے، اسلامی زندگی گزارنا ناممکن نظر آتا ہے۔ ارے اسلامی زندگی تو بہت دور کی بات ہے، مسلمان زندگی، مسلمان نام کی زندگی گزارنا بھی آج مشکل ہے۔ مسلمان نام کی ہاں، اس پر بھی تانے ہو رہے ہیں، اس پر بھی آپ کے لیے مشکلات کھڑے کر رہے ہیں، ورنہ سچے پکے اسلامی زندگی گزارتے تو پھر مصائب و آلام ہی دوسرا رخ اختیار کر لیتے۔ ہم تو نام کے مسلمان ہیں، وہ نام کے مسلمانیت کے ساتھ گزارنا بھی پوری دنیا میں مشکل ہے۔ ایک طرف مسلمان کے اپنے مذہبی اعتبار سے تنگی ہے، تو انسانیت کے اعتبار سے بھی سب انسانوں کو تنگی ہے، خواہ وہ کوئی فرق کا ہو، کوئی ملت کا ہو، کوئی مذہب کا ہو، ارے ایک کو تنگی ہی تنگی ہے۔ انسانیت بالکل ہی مخفوض ہو چکی ہے، کسی کے اندر انسانیت نظر نہیں آ رہی ہے، حیوانیت سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے۔ ایسے وقت میں بھی اصل میں سب سے اہم ترین ایک انقلاب، ایک ریولیوشن کی ضرورت ہے، جس طرح جاہلیت کے زمانے میں ضرورت تھی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا۔ میرے بھائیو سوچو، اب غور کرو، آج سے 1400 سال پہلے کا زمانہ بھی وہی زمانہ تھا جہاں پر ہر قسم کی برائی شدت کے ساتھ پائی جا، بلکہ عروج کہہ سکتے ہیں اس برائی کا، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، انسانیت پر ظلم، ایسے ایسے مظالم کہ آپ اگر تاریخی روایات پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے، آخر یہ انسان تھے یا درندے؟
جنگوں کے اندر ایسی ناانصافیاں ہوتی تھی. خود ہم بدر و حنین میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کیا ہے, ان کے اعضا تک کاٹ لیے گئے اور ان کے انتڑیاں نکال لیے. جاہلیت تھی ایسی, عصبیت تھی ہی ایسی ہی. اور اسی طرح آگے جائیے, معاشی اعتبار سے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. غریب اور غریب تھا, مظلوم اور مظلوم تھا, مالدار اور مالدار تھا. سود کا نظام پورے ڈنکے کی چوٹ پہ چل رہا تھا. یہودی مہاجن جو کچھ چاہتے تھے جب چاہتے تھے رسول بدل کے لوٹتے تھے دونوں طرف سے, مظلوم کی طرف سے بھی ظالم کی طرف سے بھی. مدد کرنے والے یہی تھے, پیچھے کھلواڑ کرنے والے یہی تھے. ظالم کو مارنے کے لیے بھی ہتھیار یہی دیتے تھے, مظلوم کو مار کھانے کے لیے بھی دراصل یہی کیا ہے, سود دے کر لڑانے کی کوشش کرتے تھے. بیائی وہی شکل جو شکل آج دنیا کے اندر موجود ہے. آج دراصل مارنے والے کو بھی ہتھیار سپلائی کرنے والا وہی ہے جو پیچھے کھلواڑ کرنے والا ہے. مار کھانے والے کے لیے بھی ذلت کی مار کھانے کا سبب بننے والا وہی ہے جو پیچھے کھلواڑ کر رہا ہے. دونوں کے اعتبار سے گیم کھیلنے والا آج ایک ہی ہے, لیکن انسانیت لڑ مر رہی ہے. یہی حالت عورتوں کی بھی تھی, زندہ درگور کرتے تھے اور انہیں اس پر کوئی ترس نہیں آتا تھا, حتیٰ کہ پیشانی پر شکن تک نہیں آتے تھے. باپ جا کے زندہ درگور کر کے آ جاتا تھا. آج نسل انسانی کچھ ترقی کر گئی ہے تو زندہ درگور کرنے کا مسئلہ تو نہیں ہے, لیکن حمل کے گرانے میں زندہ درگور کرنے سے زیادہ بدترین شکل میں آج بھی موجود ہے. کوئی اس میں دراصل کیا ہے, تبدیلی نہیں ہے, نام کی تبدیلی ہو گئی ہے. زنا عام تھا, خود کی بہن کو شادی کر کے بیٹھا ہوا تھا ایران کا بادشاہ. آج بھی دراصل کیا ہے, محرمات سے سیکس بالکل عام ہے. جاہلیت اتنی کہ بالکل عام ہے گھروں کے اندر. مغربی کلچر میں کوئی چیز گناہ نہیں ہے. ماں بیٹے سے بھی زنا کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پچھلی امتوں میں اگر کوئی بدبخت ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی کوئی نکلے گا جو ماں سے زنا کرے گا. تو آج بھی کیا ہے, اس کو عام طور پر سمجھ لیا گیا ہے, بہنوں کے ساتھ بھی, محرمات کے ساتھ بھی. اسی طرح دوسرے طور پر زنا کا جو علل اعلان اطلاق فن کے نام سے, یا اللہ اس کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے. پورے زنا کو, پوری فحاشی کو انہوں نے فن دے دیا, آرٹ دیا, اور اس آرٹ کے نام پر کیا کچھ ہنگامہ آرائیاں کر رہے ہیں. اس کی تفسیر اس جمعہ کے خطبے کا خاص طور پر ممبر پہ کھڑے ہو کر کہنے کا میں متحمل نہیں ہوں, ہر کوئی جانتا ہے. تو ہر لحاظ سے وہی چیز ہے جو چیز ہم کو 1400 سال پہلے نظر آتی ہے. وہی اندھیرا, وہی ظلم و ستم, وہی انسانیت سوز حرکتیں, اور وہی اللہ تبارک و تعالی کی مار اور عذابات بھی کس حیثیت سے لڑ مرنے پر تھے. ایران اور روم کی بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کا ابتدائی زمانہ تھا. وہی حال ہمارے اندر بھی, ایک دوسرے کے لڑ مرنے کا جذبہ, ایک لوٹنے پر کیا ہے الزام لگانے کا, ایک دوسرے ملک پر چڑھائی چڑھانے کا, یہی حالتیں ہیں سب کچھ. بس زمانہ 1400 سال گزرا ہے, حالات وہی کے وہی ہیں, کوئی دوسرے نہیں ہیں. ایسے حالت میں ہر امتی کو, ہر مسلمان کو احساس ذمہ داری کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ آخر ہم اس کے اندر ایسے ہی خاموشی مردہ مچھلی کی طرح جیسے بہہ جاتی ہے اسی طرح بہہ جانا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ کر کے اس کو انقلاب کی طرف لانا ہے, ریولیوشن لے آنا ہے, تبدیلی لانا ہے. یہی میرا مضمون تھا کہ انقلاب کیسے آتا ہے, کیا ضروری ہے. اب ان حالات میں تکیہ کر کے بیٹھ جانا ہے کہ بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے, پورا عالم بگڑا ہوا ہے, یا آگ کی چھوٹی سی چنگاری کی طرح اٹھ کے کھڑے ہونا ہے کہ نہیں بھائی میں خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا, مجھے کچھ نہ کچھ تو حرکت کرنی ہے, تاکہ کل رب العالمین کے پاس اگر اللہ پوچھے کہ میرا دین بگڑ رہا تھا, انسانیت کیا ہے, مر رہی تھی, تڑپ رہی تھی, اور تم مسلمان تھے, کیا کیا میرے دین کے لیے, تو کم از کم معذرتاً الی ربہم, اے اللہ میں نے کچھ کیا. ہاں اس کا اثر معاشرے پر ہوا یا نہیں ہوا یہ تو مجھے پتا نہیں, لیکن کچھ تو کر کے آیا ہوں. ہاں یہ تو ہونا چاہیے نا جی. ایسے نہیں کہ خاموشی سے زندگی گزار کے مر جائیں گے, پھر تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پکڑے جاؤ گے. اسی واسطے میں نے وہ آیات آپ کے سامنے 2-3 جگہوں سے تلاوت کی ہے جس میں رب العالمین نے کڑے انداز میں تنبیہ کی. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 54 میں نے تلاوت کی. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, من یرتد منکم عن دینہ, اگر تم اس دین سے ارتداد کرو گے, پھر جاؤ گے, اس دین کا کام نہیں کرو گے, چھوڑ دو گے, فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, ہم ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے جو اللہ سے محبت کر رہی ہوگی, اللہ ان سے محبت کر رہا ہوگا. تم کو ہٹا دیں گے, تم کو نیست و نابود کر دیں گے اگر تم نہیں کیے اس دین کا کام.
اگر تم دین مر رہا تھا، دین فنا ہو رہا تھا، دین کے لیے تمہاری ضرورت تھی، ایمان والے تھے تم، لیکن کام نہیں کیے، تو ہم تم کو ہٹا دیں گے، دوسری کو لائیں گے۔ وہ دوسری قوم کیسی ہوگی؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، وہ ایسی قوم ہوگی جو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، مومنوں کے ساتھ بڑی نرم دل ہوگی، عفو درگزر کرے گی، ان کے معاملات کو پکڑے گی نہیں، ان سے معافی تلافی کرے گی، ان سے نرم انداز میں اخلاقیات میں پیش آئے گی۔ عزت علی الکافرین، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ ہاں، یہ صفت تو آج دیکھنے میں نہیں آتی، دیکھنے میں تو کیا بولنے میں بھی نہیں آتی، ڈر کے مارے کانپتا ہوں۔ ہاں، یمدم سمدم کا قصہ نہ بھائی ہے یہاں، تو لے سب بھی ہمارے بھائی، کائی کو غلطی سوچتی تمہیں؟ یہ ایمان کی صفت بتایا جا رہا ہے جی، عزت علی الکافرین، کفار پر سخت ہیں، یہ مومنوں پر رحم دل ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، پھر اس کے بعد ان کی صفت کیا ہوگی؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اس سلسلے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے اللہ کا فضل، اللہ جس بندے کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا وسعت والا اور علم والا ہے۔ دوسری جگہ فاطر میں یہی مضمون ادا ہوا، یا ایھا الناس، لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر نادار ہو اللہ تبارک و تعالی کے پاس۔ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ اللہ کے دین کو اگر اللہ کن سے پیدا کرتا اور اللہ تبارک و تعالی کن سے اسٹیبلش کرنا چاہتا تو تمہاری پرکا کی بھی حیثیت نہیں، اور اللہ چاہتا تو کر دیتا اور قائم ہو جاتا اس کا دین۔ لیکن اللہ کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ بندوں کے ذریعے دین کو اسٹیبلش کرتا ہے، تو فرمایا کہ دیکھو تم فقیر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، لیکن پھر بھی دین کے معاملے میں تمہارے ذریعے سے اس کو بلند کرتا ہوں کہ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تمہیں اٹھا کے پھینکوں گا اور نئی خلقت کو لے آؤں گا، نئی قوم کو لے آؤں گا۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کو بہت آسان ہے ایسا کرنا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ محمد کے آخری میں فرمایا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، دیکھو اگر تم یہ کام نہیں کرو گے نا، ہم تمہیں بدلا کے چھوڑ دیں گے، تمہیں مٹا کے چھوڑ دیں گے، دوسری قوم کو تبدیل کر دیں گے، اور وہ قوم تم جیسی نہیں ہوگی، آرام پسند نہیں ہوگی، تم جیسی کیا ہے ایک طرف بیٹھنے والی نام نہاد قوم نہیں ہوگی، بلکہ یہ اللہ کے راہ میں تن مندن لگا دینے والی قوم ہوگی، ہم ان کو ان سے تبدیل کر دیں گے۔ ثم لا يكونوا امثالکم، تو معلوم ہوا کہ اصل چیز تمہاری سب سے بڑی بقا کی ضامن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تم تحریک کرو، تم حرکت میں آؤ، تم انقلاب کے لیے تن مندن لگاؤ۔ کیسے آئے گا؟ جیسے صحابہ نے ایثار کیا تھا، صحابہ نے قربانیاں دی تھی، صحابہ نے تن مندن لگایا تھا، ولو بالفرض ولو بالفرض ولو بالفرض، اگر ہم مل جاتے تو یاد رکھو ہماری سستی اور ہماری تناسانی اس حد تک لے ڈوبتی کہ آج اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہتا۔ اسی واسطے بعض لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ کاش کہ ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں پیدا ہو جاتے تو ہم صحابی بن جاتے۔ ارے شکر ادا کرو پیدا نہیں ہوئے، صحابی کہاں بنتے، منافق بن جاتے۔ تمہارا اپنا کردار، تمہاری اپنی تناسانی، تمہاری آرام پسندی، تمہاری دنیا سے محبت، تمہارا انداز فکر، تمہارے لیے دنیا کی اہمیت، آخرکار اگر یہ صحابہ والا دور ہوتا تو آخرکار ہم منافقین ہی ٹھہرتے، کیونکہ منافقین کا کردار جب ہم پڑھتے ہیں اور اپنی آپ پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تو کوٹ کوٹ کر منافقت بھری ہوئی ہے۔ ہم تو وہی کام کر رہے ہیں جو اس وقت منافقین کر رہے تھے۔ منافقین تو کم از کم نماز پڑھتے تھے اور نماز کی پابندی کرتے تھے، فجر کی پابندی کرتے تھے، اور دوسرے طور پر جو اسلامی شاعر ہیں کم از کم اس کی پابندی کرتے تھے۔ آج کے مسلمان منافقین سے بھی بدتر ہیں کہ ظاہری طور پر جو اسلام کی پابندی کرنا ہے وہ پابندی بھی نہیں کرتے۔ تو حالت یہاں تک خراب ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جس انقلاب کی طرف آئے اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ دی وہ تھا سراپا ایثار، قربانی۔ جینے کا مزہ اور ہی ہے جب قربانی جینے کے اندر آتی ہے میرے بھائیوں۔ خالی اپنے آپ کو بچا لینا یہ زندگی نہیں ہے، اور عیش و آرام کی زندگی کو اکٹھا کر لینا یہ زندگی نہیں ہے۔ ایثار قربانی لے آؤ۔ اگر میرے مضمون کا جواب آپ کو چاہیے تو ایک ہی لفظ کے اندر یہ جواب ہے کہ انقلاب کیسے آئے گا آج کے حالات میں؟ انقلاب ایسے ہی آئے گا جیسے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا، وہ ہے لفظ صرف ایک، قربانی قربانی قربانی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے خرید لیا ہے مومنین کے جانوں اور مالوں کو، کس کے عوض؟ جنت کے عوض۔ تو کرتا کیا ہے؟
یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کے راہ میں آگے بڑھتے ہیں، خود مرتے بھی ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں، خالی مارتے نہیں ہیں، مرتے بھی ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر جہاں جہاں جہاد آیا، لفظ جہاد صرف اور قتال کا لفظ یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کے نکل جانا، ایک منظم طریقے سے محنت کرنا، یہ پورا دور اسی قتال کے اندر آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قتال تو اس وقت فرض ہوا تھا جب مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد تقریباً 1 ہجری کا زمانہ مکمل ہو چکا تھا، تو اس معاملے میں اگر آپ اندازہ لگائیں تو 14 سال تک نبوت کے جہاد فرضی ہوا نہیں۔ جو لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں انقلاب کے لیے یا آ کر مسلمانوں میں دہشت گردی اور تلوار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ سیرت النبی میں 14 سال تو جہاد حرام تھا۔ ہاں، صاف حکم تھا کہ ہاتھ بن کے کھڑے ہو، مار کھاؤ، مارنا نہیں ہے تمہیں۔ ہاں، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھو، تمہیں قتال کا حکم نہیں ہے۔ حتیٰ کہ خباب ابن ارد کا واقعہ بڑا مشہور ہے جس میں آ کے وہ کہتے ہیں کہ بددعا تو کیجئے کم از کم اللہ کے رسول، یہ لوگ ہم پر مظالم کے انتہا کر دیے ہیں، کیا آپ دعا نہیں کریں گے؟ اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور کہا کہ اس سے پہلے کی امتوں پر دراصل آرے چلا دیے گئے، انہیں 2 ٹکڑے کر دیا گیا، پھر بھی انہوں نے اف نہیں کہا، اور خباب تم اتنا جلدی کر رہے ہو؟ تو 14 سال تک تو حرام تھا کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، تلوار نکالیں گے نہیں۔ پھر اس کے بعد جب منظم جماعت بنی تو تب جا کے حکم ہوا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب ہم حکم دیتے ہیں بلکہ اجازت دیتے ہیں کہ جن پر ظلم ہوا ہے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ سب کا متفقہ طور پر ماننا ہے کہ مکی زندگی میں کہیں جہاد فرض نہیں ہوا جو 13 سال تھے۔ تو منظم طور پر، منظم حیثیت سے انقلاب کے لیے کوشش کرنا میرے بھائی یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم جڑیں جماعت کی شکل میں اور اپنے آپ کو سدھارنے سے ابتدا کریں، اپنے ماحول کو سدھاریں، اپنے گھر کو سدھاریں، اپنے محلے کو سدھاریں، اور اس طرح اپنے آپ کو اسلامک شکل میں مکمل طور پر نفس پہ قابو پا کر آپ اپنا اسلام خود اپنی ذات پہ نافذ کرنا شروع کر دیں۔ تو جب اس حد تک آپ کے اندر گٹس ہے کہ آپ اسلام اپنی ذات پر نافذ کرنے کے حد تک تو آپ ایمان والے بن گئے، تو پھر اس کے بعد اس کی دوسری شکل ہوگی کہ آپ آگے جا کر دوسرے لوگوں سے کہیں۔ لیکن یہ منظم شکل کب بنے گی جی؟ جب اس کی کوئی ابتدا ہوگی، جب سوچ آئے گی ہمیں کچھ کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو پورے کے پورے ستون ہیں، خوبصورت گھر نہیں ہے۔ جب تک خوبصورت گھر تھا کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود داخل ہوتا تھا، بڑا خوبصورت گھر ہے۔ لیکن جب ہم پلروں کو لے کے اسلام کہنا شروع کرے تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ گھر کہاں ہے؟ ہم بولتے ہیں کہ نہیں جی گھر کتابوں میں محفوظ ہے، دیکھو دیکھو پڑھ کے دیکھو کتنا اچھا ہے اسلام۔ وہ پوچھتا ہے کہ یہاں بتاؤ کہاں ہے گھر، وہ ہم بتانے سے قاصر ہیں۔ جب گھر بالکل بنا ہوا تھا، کتاب کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، دعوت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، سمامہ 3 دن مسجد نبوی کے ستون سے باندھے گئے، 4تھے دن چھوڑ دیا گیا۔ مدینے کے قریب ایک ندی پہ گئے، نہائے، کپڑے پہنا، واپس آئے، کہا کہ اشہد انک محمد رسول اللہ۔ کون سی تبلیغ ہوئی، کون سی دعوت ہوئی، کون بلایا انہیں، کیا سکھایا انہیں، کیسے تبدیل ہو گئی؟ کتاب نہیں تھی، عمارت تھی، وہ بھی مسجد کا ستون، کہیں باہر مدینہ بھی پھر کے دیکھنے کا موقع نہیں ملا انہیں، خالی مسجد کا سکون سے باندھ دیا گیا۔ 3 دن وہیں تھے، 4تھے دن خود اسلام قبول کر لیا۔ کون سی دعوت ہوگی؟ خود اللہ کے رسول نے بھی دعوت نہیں تھی۔ پوچھا تو یہ پوچھا کہ سمامہ کیا حال ہے، بس آخر کیا چیز تھی وہ 3 دن میں جو اثر کی، 4تھے دن خود آ کے اسلام قبول کر لیا۔ تو عملی طور پر وہ نمونہ تھا نا جس نمونے کے حامل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آج ہمیں وہ معاشرہ کا ابتدا کرنے کا کوئی نہ کوئی سنگ بنیاد ہونی چاہیے نا بھائی، کوئی نہ کوئی آپ اس کی ابتدا کرنا چاہیے نا، کوئی نہ کوئی اول آنا چاہیے نا، کسی کی سوچ تو تبدیل ہونی چاہیے نا۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے، 1 کا 2، 2 کا 3، 3 کا 4 بنیں گے تب جا کے نا ایک جماعت بنے گی، پھر محنت ہوگی، پھر دراصل آپ اسلام کو یوں پیش کریں گے کہ دیکھو جی یہ ہے گھر، یہ ستون نہیں ہے، اس میں دیواریں بھی ہیں، چھت بھی ہے، اور اس کے اندر خوبصورت پینٹنگ بھی ہے، دروازہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ تو صرف تم چل کے آؤ، دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر اسلام کیا کچھ ہے وہ تمہیں خود نظر آ جائے گا۔ تو پھر پوچھنے والا آپ کو کتابوں میں نہیں پوچھے گا بلکہ کہے گا کہ ہم نے دیکھا ہے مسلمانوں کو یہ حالت پھر دوبارہ لانا انتہائی ضروری ہے، ورنہ تو یاد رکھو آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے۔ ابھی ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے نیا، تھرڈ ویو کا، ہاں ایک نیا نام دے دیا گیا ہے، اب وہ آ رہا ہے۔ پتہ نہیں پہلے تو مارا مارا مارا، اب کہہ رہے ہیں کہ 40 سال سے کم میں جو ہوں گے ان کو لگے گا۔ 40 سال والے پہلے پہنچ گئے 2 دور میں،
اب جو نوجوان ہیں ان کو بھی پہنچانے کا کوئی نہ کوئی کیا ہے آئیڈیا ہے. بہرکیف حقیقت کیا ہے؟ لگتی ہے نہیں لگتی ہے، مرتے ہیں نہیں مرتے ہیں، یہ بات تو ہم نے آنکھوں سے خود دیکھا ہے. پاگل ہی تھوڑی کوئی ہوگا کہ جو بولے گا کہ اثر نہیں ہے یا مرتے نہیں ہیں، وہ تو ہو ہی رہا ہے. تو آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے. کرنا تو تم اس وقت کچھ کر لو. اللہ کے پاس پہنچو تو معذرتاً الی ربہم کہو کہ اے اللہ میں دین سے غافل نہیں تھا، میرا جینا میرا مرنا اللہ تیرے لیے تھا. ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا میرا مرنا میری قربانی میری نماز اے اللہ سب تو تیرے لیے. اور اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول سے کہلوا رہا ہے یہ بات، اللہ کے رسول سے. ہاں اتنی اہمیت. قل اے اللہ کے رسول آپ کہیں، کیا کہیں؟ ان صلاتی ونسکی، میری نماز میری قربانی، ومحیایا ومماتی، میری موت میری حیات، سب کچھ کیا ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو. اللہ تبارک و تعالی تمہارے مسائل کو حل کر دے گا. دین کی فکر کرو دنیا مل جائے گی، دنیا کی فکر نہ کرو دین ہرگز نہ ملے گا. دنیا کچھ مل جائے تو مل جائے. یہ سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تو انہوں نے حرز جاں بنایا، سینے سے لگایا اس حیثیت سے کہ ایسے ایسے رونما ہوئے واقعات جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ایسا بھی کر سکتا ہے، ہاں کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. ایک انٹرویو میں ایک بہت بڑے آج کے نامور مقرر سے پوچھا گیا کیا آپ یہ غلط نہیں کہیں گے، کیا آپ یہ غلط نہیں کہیں گے کہ صدیق اکبر اپنے آخری زمانے میں یعنی ہجرت کے وقت بوڑھا باپ جو نابینا ہو چکا ہے، جوان بچیاں، گھر میں کوئی اور کمانے والا نہیں ہے، ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایما پر سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حوالے کر کے نکل گئے اور گھر میں کوئی نہ دیکھنے والا تھا نہ پیسہ تھا، جو بھی تھا وہ گٹری باندھ کے نکل کے لے چلے. آخر اس کو آپ کیا کہیں گے؟ پوچھنے والے پر جواب جو ملا وہ بڑا یونیک تھا. کہا کہ جذبے کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں کوئی چیز آئے تو اس کو تج دو. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ دین کے مقابلے میں آڑے آئے اگر کوئی بھی، خواہ وہ اولاد ہو، خواہ وہ ماں باپ ہو، خواہ وہ کچھ بھی ہو، ان کو چھوڑو اور دین کو لے لو. دین کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے لیکن کسی اور دنیاوی چیز کے لیے دین کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اسی بات سے صدیق اکبر نے اس وقت اپنا تن من دھن سب کچھ حوالے کر دیا. نہ گھر کی فکر کی، نہ نوجوان بچیوں کی فکر کی، نہ اولاد کی فکر کی، نہ ماں باپ کی فکر کی. ابو قحافہ گھر میں کیا تھے؟ اندھے تھے، اور گھر میں دراصل کوئی پائی نہیں تھی کہ اس گھر کو کیسے چلایا جا سکتا ہے. بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی رقم تھی وہ بھی پوٹلی میں باندھ کے صدیق اکبر 7 غار حور میں لے آئے تھے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو خرچ کر دیں. اور پوچھا تو کہا کہ ہم نے کچھ نہیں چھوڑا، چھوڑا تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑا ہے. یہ جذبہ قربانی کہاں سے تم لاؤ گے؟ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ صرف واقعات کان کے مزے کے لیے سننے ہیں. ہم کو سمجھنا نہیں ہے کہ کیا دعوت دی جا رہی ہے اس کے تحت. ابو ذر غفاری جب آئے تھے اللہ کے رسول نے کہا کہ غفاری قبیلے کے ہو تم، یہاں تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اسلام قبول کرو واپس چلے جاؤ، جب اسلام غلبہ پائے گا تو تب میں بلا لوں گا تمہیں. ابو ذر غفاری نے کیا کیا؟ اس بات پر خاموش بیٹھ گئے نا. دوسرے دن صبح سویرے کعبۃ اللہ کے اندر بلند آواز سے قرآن پڑھا، جس پر قریش نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ مرنے کے قریب ہو گئے. یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ بدبختو یہ غفاری قبیلے کا جوان ہے، اگر تم اس کو مار دو گے تو جتنے قافلے تمہارے تجارت کے غفاری قبیلے سے گزرتے ہیں یہ لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے. یہاں تک کہ ان کو چھڑا کے لے آئے اور ان کا پورا چہرہ بدل چکا تھا مار کھا کھا کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر میں نے نہیں کہا تھا کہ تمہیں یہاں اعلان نہ کرنا چاہیے اور تمہیں واپس خاموشی کے ساتھ چلے جانا چاہیے. جب اللہ اسلام کا غلبہ دے گا میں خود تمہیں اطلاع کر کے بلا لوں گا. تو ابو ذر نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ کی قسم اس مار میں جو لذت ہے اگر آپ حکم دے تو کل میں وہی کام کروں پھر وہ لذت پاؤں. یہ قربانیاں کہاں گئی؟ کہاں گئی یہ قربانیاں؟ خالی بزدلی کے الفاظ، بزدلی اور حکمت کے نام پر ہم گھر بیٹھنے میں کیا ہے مگن ہو جائیں. اسلام ہے. کہاں گئی یہ قربانیاں؟ حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت ابو فہیکہ، ان لوگوں نے جو قربانیاں دی تھی یہ قربانیاں کہاں گئی؟ اسی کے بدولت تو آج ہم نام لے رہے ہیں اسلام کا. ہمیں اسلام ملا ہے تو یہی سب چیزیں تو ہیں. ہم نے دراصل اس کو ایک تحریک ہی سمجھانے.
نام نہاد مسلمان، نسلاً بعد نسل، نسلی طور پر ہم مسلمان پیدا ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ ہم پر سب سے زیادہ حق ہے تو کیا ہے، 5 وقت نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، رمضان کے چند رسومات عید وغیرہ مناتے وقت، مرتے وقت دفنا دو، جلانا نہیں ہے، اسلام مکمل ہو گیا، پھر ہمیں کوئی چیز کرنی ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آج ہمیں بتلانا ہے کہ اسلام کیا ہے، انقلاب لانا ہے، سکتی ہوئی انسانیت کو یہ بتانا ہے کہ تم سب کی ریمیڈی، تم سب کی شفا یہاں پر اسلام میں موجود ہے، آؤ اسلام کو اپناؤ۔ اسلام تمہارے لیے زندگی دنیا کی بھی بہترین دیتا ہے اور اخروی زندگی تو ہے ہی متقین کے لیے، لیکن ہم تیار نہیں ہیں، ہم بتانے کو تیار نہیں ہیں، ہم اٹھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ پوری زندگی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حیثیت سے کام کیا، ایک ایک چیز کو نوٹ کیا، چھوٹے چھوٹے الفاظ کو کبھی دین کے خلاف دیکھے تو اپنا تن من دھن قربان کر دیا، اس سلسلے میں معمولی سی بات کو بھی برداشت نہیں کیا کہ اسلام کے خلاف ہو۔ ہاں، ابن مسعود اپنے دور امارت میں خاص کر کوفے کے گورنر تھے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں اس وقت ملنے کے لیے آیا، ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی لوگ دروازوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن مسعود نکلیں گے تو ان سے علم حاصل کریں گے، ان سے پوچھیں گے کیا دور تورا تھا، کیا علم کا جذبہ تھا، کیا دین کا جذبہ تھا، کام کرنے کا جذبہ تھا۔ دیکھو فجر کی اذان نہیں ہوئی ہے، فجر کی اذان سے پہلے ابن مسعود کے گھر کے نزدیک گلیوں میں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دروازہ کھٹکھٹا کے بلا نہیں رہا ہے، صرف اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب یہ نکلیں گے تو یہاں سے جا کر گھر تک پہنچنے کا جو فاصلہ ہوگا وہ فاصلے میں ہم کچھ علم پالیں گے۔ اہل علم کی یہ قدر تھی، طلاب اس طرح بھاگتے تھے، حالانکہ صحابہ کا زمانہ ہے، علم جگہ جگہ ہے، لیکن پھر بھی ابن مسعود جو اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ پورے قرآن کا علم لیے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس طرح کیا ہے ہمیں علم کے پیچھے دوڑنا ہے، اور وقت بھی کون سا دیکھو، فجر سے پہلے ابھی اذان بھی نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، اگر ہم کوئی کلاس عقیدے کا 4 بجے رات کو رکھیں گے تو کوئی آئے گا بندہ؟ دن میں ان کی سہولت میں چائے پانی کے انتظام کے ساتھ بھی بلاتے ہیں تو نہیں آتا ہے، سیکھتا نہیں ہے، بنتا نہیں ہے، تیاری نہیں کرتا ہے، اسے اہمیت نہیں دیتا ہے۔ یہاں دیکھو فجر کی نماز سے بھی پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں کہ آ کے پوچھ لیں، دروازہ کھٹکھٹا دیں، نا، انتظار میں بیٹھے ہوئے، نکلیں گے تو ہم بات کریں گے۔ یہ خلاف ادب ہے کہ عالم جب کوئی کام کر رہا ہو یا مصروف ہو تو اپنا سوال سیدھے جا کے داغ دیں، بلکہ انتظار کریں جب عالم فارغ ہو تو تب جا کے اس سے سوال کریں۔ تو یہی اسنا میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، کئی طالب علم بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری بھی بہت بڑے صحابی ہیں، صحابہ میں بہت بڑے، وہ بھی آ گئے، کہا کہ ابن مسعود نکلے نہیں ابھی، یہ نہیں پوچھا کہ کیا کر رہے ہو، پتا تھا روزانہ یہ طلبہ آ کے ایسے ہی بیٹھتے ہیں، جب ابن مسعود نکلتے ہیں تو سوال کر کے کچھ نہ کچھ کیا ہے علم پا لیتے ہیں جب تک کہ وہ مسجد نہیں پہنچ جاتے۔ تو یہ معمول معلوم تھا ابو موسیٰ اشعری کو، تو اسی واسطے صرف پوچھا تو یہ پوچھا کہ ابھی ابن مسعود نہیں نکلے ہیں، کہا کہ نہیں نکلے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے انتظار میں بیٹھ گئے۔ یا رب، صحابی لیکن علم کی قدر، یہ ان سے اونچے صحابی علم میں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا علم حاصل کیا جاتا، ایسی تیاریاں ہوتی تھی، یہ انقلاب کے نمونے تھے، یہ ہمارے نوجوان افراد کے کام تھے، راتوں میں علم کے لیے جاگنا، اہل علم کے لیے بھاگنا دوڑنا۔ امام ابن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی معلوم ہوتا ان کے شہر کو کوئی بڑا عالم آیا ہے تو بچوں کی طرح بستہ لے کر، کتاب لے کر، کاپی لے کر اپنے بغل میں دبائے بھاگ رہے ہوتے۔ لوگ کہتے کہ آپ امام ابن حنبل ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں، کہتے کہ علم کے لیے ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ یہ ہے اصل میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا، سیکھنا یہاں سے شروع کرو۔ لمبا واقعہ ہے، میں صرف یہ نمونہ بتا رہا ہوں کہ یہاں ابو موسیٰ اشعری بھی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ابن مسعود جب نکلیں گے ہم بات کریں گے۔ ابن مسعود کا دروازہ خود نہیں کھٹکھٹائے، جب ابن مسعود نکلے تب جا کے کہا کہ ہم نے ایک بہت ہی عظیم بات دیکھی ہے جس میں کچھ برائی بھی ہے، جس میں کچھ اچھائی بھی ہے۔ کہا کہ کیا دیکھا ہے؟ کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مسجد میں بعض لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور کنکرے جما کے رکھے ہوئے ہیں، ایک کنکر اٹھا کے بولتا ہے کہ بولو لا الہ الا اللہ، تو لوگ بولنے لگتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، تو وہ کنکر الگ کر دیتا ہے، 100 مرتبہ کے کنکر ہو گئے۔ پھر دوسرے گروپ کا کنکر اٹھاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ بولو سبحان اللہ، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ وہ سبحان اللہ بولتا ہے تو گن کے وہ الگ رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ بولو الحمدللہ، الحمدللہ بولتا ہے، تو اس طرح تسبیح چل رہی ہے، دانوں پر نہیں، انگلیوں پر نہیں، بلکہ تسبیح کنکروں پہ چل رہی ہے۔ کب؟ فجر کی نماز سے پہلے، ابھی فجر کی نماز نہیں ہوئی، اس سے پہلے آ کے بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ اور ہمیں
ایسا معلوم نہیں ہوا کہ اس سے پہلے صحابہ نے کبھی کیا ہو، اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہو. تو یہ اچھائی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا، تہجد کے وقت میں ذکر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن برائی یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ نہیں تھا نا. تو اس واسطے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اطلاع دوں. حالانکہ وہیں وہ روک سکتے تھے، لیکن ہر بات کو اہل علم تک پہنچانے کی ذمہ داری کا احساس ان کو تھا. اس واسطے امیر کوفہ جو تھے وہاں تک بات کو لا کے پہنچائے، تاکہ وہ اگر ڈانٹیں گے، وہ اگر سمجھائیں گے تو ان کا انداز الگ ہوگا، اور اگر ہم سمجھا دیں گے تو ہمارا انداز الگ ہوگا. ہر بات کو اس کے اہل تک پہنچانا اصل میں بات صحیح ہے. اس واسطے وہ آج ہمارے نوجوانوں میں بہت بڑا طبقہ یہی ہے، فوری طور پر ڈسیزن اٹھاتا ہے، فوری طور پر کچھ کر بیٹھتا ہے، جس کا خمیازہ آگے چل کر بھگتنا پڑتا ہے نا. بات کو وہاں تک پہنچاؤ جہاں پہنچانا چاہیے. تو یاد رکھو اس طرح مسائل کا حل کرتے تھے، ایسے سیکھتے تھے میرے بھائیوں. یہ انقلاب کی پہلی کڑی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کیا. میں پوری تفصیل لا کے یہاں پر آپ کو دے رہا ہوں. انقلاب گھر سے نکل کر تلوار اٹھا کر لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنے کا نام نہیں ہے. اب انقلاب اپنے آپ کو سدھار کر، مروا کر، اپنے نفس کو مٹا کر علم کی تلاش میں نکلنے کا نام ہے. یہاں سے شروع ہوگا، محنت کریں گے، جمع ہوں گے، جمعیت بنے گی، ایک اہل علم کی ایک جماعت بنے گی. پھر اس کے بعد قدم رکھیں گے میدان میں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لے جائیں گے اس اسلام کو. تو یاد رکھو ہمیں بھی وقت لگے گا، لیکن ہمیں وقت لگے یا انقلاب پورا ہو نہ ہو، اللہ کے پاس معذرت کرنے کا ایک آپ کے لیے دروازہ کھل جائے گا کہ اے اللہ میں کوشش تو کر رہا تھا. الٹا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سال بسال لوگ بس ہمت اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں. 10 سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا اس دعویٰ کو، اس یہاں کے سینٹر کو اور یہاں کے کاموں کو، تو اللہ کے فضل سے کام تو ہو رہے ہیں، لیکن جو لوگ 10 سال سے جڑے ہوئے ہیں ان کے اندر تبدیلی نہیں، بلکہ الٹا یہ آ رہا ہے کہ کمزوری. یہ کیا بات ہے؟ اب تو مضبوط ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے، بہت لمبی مدت ہے. آپ کو جتنی زندگی ملے اتنی زندگی منظم ہو کے کام کرنا ہے، کمزور ہو کے پیچھے ہٹنا نہیں ہے. تو یاد رکھو یہ چیز ہماری نفسی اور ہماری نفسانی خواہشات یا ہمارے اپنے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے کام نہیں شروع ہوا، بلکہ یہ دین کے اعتبار سے کام شروع ہوا. میرے دوستو میں کہتا ہوں کہ جڑو، جمو، علم کی راہ اپناؤ، علم سے اپنی ابتدا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک منظم طور پر اپنے آپ کو ایک گروہ سے باندھ رکھو اور اپنے آپ کو سدھارو، تبدیلی لاؤ. پہلا انقلاب تمہارے دل کا ہوگا، دوسرا انقلاب تمہارے جسم کا ہوگا. جسمانی تبدیلی بھی لاؤ، دلی تبدیلی نیت سے شروع ہوتی ہے. نیت کی اصلاح کرو، پھر اس کے بعد جسمانی تبدیلی ظاہری طور پر شروع ہوتی ہے. تمہارا لباس، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، یہ سب کا سب اسلامی شکل کا ہو جائے اور تم اسلامی شکل کے ہی حرکات و سکنات کو پسند کرنے لگو. غیر اسلامی نہ کر کپڑے ہوں، نہ غیر اسلامی عادات ہوں، نہ غیر اسلامی چہرہ ہو، نہ غیر اسلامی طور پر تمہارا کھانا پینا ہو. اس حیثیت سے دھیرے دھیرے یہ تبدیلی لائیں گے تو پھر ایک منظم جماعت بنے گی، اور ایسی منظم جماعت کے ساتھ رب العالمین کی مدد ہوتی ہے، اور حالات اور ظروف اس کے کوئی مقابلہ نہیں کر پاتے، دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه